بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Rahila Tariq, your PST teacher for class 10th. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ابھی ہماری آن لائن کلاسز ہی اسٹارٹ ہوئی ہیں اور کووڈ کی وجہ سے جو ہماری مجبوری ہے کہ ہم فزیکل کلاس نہیں اپنی لے پا رہے ہیں، اور ہم ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں آن لائن کلاس کے لیے. کلاس 10th ہمارا چیپٹر 1 جس طرح سے ہمارا چل رہا تھا ابھی ہم اپنا اسی کو کنٹینیو رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس ہماری میرے خیال میں شاید 2 ہی آن لائن کلاس آپ کے ساتھ ہوئی ہیں. تیسری آن لائن کلاس انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آپ کے پاس آ جائے گی. اور ابھی ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی کنڈیشن جو ہے کووڈ کی بہت زیادہ ورسٹ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہوئی ہیں، اور لاک ڈاؤن تو اب ختم ہو گیا ہے، لیکن بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے اناؤنسمنٹ کے مطابق ابھی اسکول کھل نہیں سکتے. ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ بس نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ویک میں ہم لوگ آپ کے ساتھ فزیکل کلاس میں ہوں گے، لیکن پھر دوبارہ سے گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کی وجہ سے پھر دوبارہ سے اسکولز جو ہے ابھی وہ آف ہی رہیں گی آپ کی فزیکل کلاس. ڈیو ٹو دس ریزن ہم پھر دوبارہ سے ایک دفعہ آن لائن آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم اس چیپٹر کو انشاءاللہ تعالی آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہم پڑھ رہے تھے، ایک دفعہ میں چاہ رہی تھی اس کا ریویژن آپ کو کروا دوں کہ ہم نے اس میں پڑھا کیا تھا. بیسیکلی ہم نے نظریے کو ڈیفائن کرا تھا سب سے پہلے کہ نظریہ کیا ہے اور نظریے کا مفہوم کیا ہے، یعنی نظریے کے معنی کیا ہیں، نظریے کے ماخذ یعنی اس کے سورسز کیا ہیں، اور اس کی امپورٹنس یعنی اس کی اہمیت کیا ہے. ہم نے یہ سارا کچھ پڑھا تھا کہ نظریے کو ڈیفائن کرنا تھا کہ نظریے کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیا. نظریہ جو کہ ورڈ اردو کا ہے، اسی کو جب ہم انگلش میں پڑھتے ہیں تو ہم لفظ آئیڈیالوجی پڑھتے ہیں. آئیڈیالوجی مینس نظریہ، اور یہ ایک فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کے مطلب ہے، یہ 2 الفاظ تھے، میں نے بتایا تھا نا، یہ 2 کمپوننٹ تھے، ایک تھا آئیڈیا اور دوسرا تھا لوجی. دونوں کو ملا کر یہ لفظ آئیڈیالوجی بنا تھا. اور اس آئیڈیالوجی کا مطلب ہے کہ نظریات زندگی یا نظریات ثقافت بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. بہت سارے میننگ کے اندر ہم نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی بہت وسیع میننگ ہے نظریے کی، یعنی یہ ثقافت میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ زندگی کی تصورات میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور انسانوں کے جو سوچنے کا جو انداز ہوتا ہے اور اس سوچنے کے انداز پر جو اس کی روایات، جو اس کی اقدار شامل ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظریے کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اور نظریے کے مفہوم کے ساتھ ہی میں نے آپ کو اسلامک نظریہ بھی بتایا تھا کہ اسلامی نظریہ کیا ہے. اسلامی نظریہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی نظریے کی جو سورسز ہیں وہ قرآن، سنہ اور رسم و رواج، یا کہنا چاہیے کہ ہمارا ہولی قرآن، سنہ اور کلچر، یہ ہماری 3 چیزیں ہیں جو ہمارے سورسز کے اندر آ رہی ہیں. تو ہم نے ان چیزوں کو بھی ڈیفائن کرا تھا. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا آج یہ ریویژن کی کلاس کے ساتھ ہی ہم اپنی نیکسٹ جو ہمارا کام ہے، کیونکہ یہ چیپٹر اپنی جگہ پر بہت زیادہ کیپیسٹی رکھتا ہے، تو میں یہی چاہ رہی تھی کہ آج کی ہماری کلاس کے اندر میں آپ کو 2 کویشچن کروا دوں. ایک فل ان دا بلینکس کا، جو میں نے اس پورے چیپٹر سے فل ان دا بلینکس نکالی ہیں وہ فل ان دا بلینکس میں آپ کو کرواؤں، اور ایک کویشچن شارٹ کا کروا دوں. تو اب ہم آتے ہیں اپنے کویشچن کی طرف. رائٹ دا سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی ان سینٹینس. آپ کا نیکسٹ کویشچن جو ہے اب آپ کا یہ رہے گا. اچھا، ایک بات مجھے آپ سے یہ بھی کہنی تھی بیٹا، ابھی تک میں نے آپ کو سارے شارٹ کویشچن آنسر کروائے. آپ اس کویشچن 8 کے اوپر مت جائیے گا کہ یہاں جو یہ کویشچن 8 مینشن ہے تو آپ کو ابھی کویشچن نمبر 8 ہی ہوگا. اب تک آپ نے ٹوٹل 5 کویشچن کرے ہیں، تو 5 کویشچن کے بعد آفٹر 5th کویشچن یہ 6 کویشچن نیکسٹ کویشچن ہمارا بنے گا شارٹ میں. تو اس کویشچن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ رائٹ دا سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی ان سینٹینسز، یعنی آپ نے نظریے کی اہمیت چند جملوں میں آپ نے بیان کرنی ہے کہ نظریہ کیا ہے. تو ہم سب سے پہلے اس کو پڑھیں گے. اس کا فرسٹ سینٹینس ہمارا ہے، دا آئیڈیالوجی از اے بائنڈنگ فورس وچ یونائٹیڈ پیپلز آن دا پلیٹ فارم. یعنی
آئیڈیالوجی جو ہے، نظریہ جو ہے وہ لوگوں کو آپس میں متحد کرتا ہے، یعنی انہیں ایک پلیٹ فارم پر لاتا ہے، ایک جگہ جمع کرتا ہے. جس طرح سے سر سید احمد خان نے جس وقت دو قومی نظریہ دیا تھا تو اس وقت انہوں نے تمام مسلمان جو تھے بر صغیر کے، سب کانٹیننٹ کے، وہ الگ الگ منتشر تھے، وہ ایک جھنڈے تلے سب کو لے کر آئے تھے. تو یہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو یونائٹ کرتا ہے، ایک جگہ لا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے. پلیٹ فارم آپ نے دیکھا ہے نا کہ جس جگہ پر ٹرین آنے والی ہوتی ہے اس کو ایک پلیٹ فارم کہتے ہیں. تو پلیٹ فارم سے مراد ہے کسی جگہ جہاں جو ان کی منزل ہے اس جگہ پر جانے کے لیے جو ایک جھنڈے تلے جمع کیا جاتا ہے لوگوں کو، وہ آپ کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. تو یہاں پر پلیٹ فارم سے مراد یہاں پر آئیڈیالوجی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو متحد کرنا، لوگوں کو یکجا کرنا، ایک جگہ ایک نظریے پر لے کر آنا. پھر ہمارا سیکنڈ اس کا سینٹینس ہے، دا آئیڈیالوجی ریفلیکٹ دا آئیڈیا آف دا پیپلس آف دا نیشن. آئیڈیالوجی ریفلیکٹ کرتا ہے لوگوں کے نظریات پر، یعنی لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے، جو لوگوں کا تصور ہوتا ہے، جو لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں اس پر وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، یعنی اس پر اثر انداز ہوتا ہے یہ کہنا چاہیے، یا اس کا آئینہ دار ہوتا ہے جو لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، جو لوگوں کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں. تو لفظ آئیڈیالوجی جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے لوگوں کے نظریات پر، ان کی سوچ پر، ان کے افکار پر. نمبر 3، آئیڈیالوجی از دا موٹیویٹنگ فورس فار ڈیڈ اینڈ دا ایکشن آف پیپلز. اچھا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ افراد، کوئی بھی نظریہ جو ہوتا ہے کسی بھی زیر اثر افراد کے کسی خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے. کوئی بھی نظریہ جو ہوتا ہے کسی افراد کا وہ ان کی کسی خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے. یعنی جیسے فار ایگزامپل مسلمانوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے بے انتہا قربانیاں دی. اب ان کا ایک مقصد تھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا پاکستان حاصل کرنا. یعنی انہوں نے اس مقصد کو اپنا کاز بنا لیا، اور کاز بنا کر اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یعنی جو بہت پیسے والے لوگ تھے ان لوگوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی اور اپنا گھر بار سب کچھ ایسے ہی چھوڑ چھاڑ وہ اپنے وطن سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے. تو یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی نظریے کا جو کوئی بھی جو نظریہ ہوتا ہے، آئیڈیالوجی کا مطلب ہے آئیڈیالوجی از دا موٹیویٹنگ فورس، یعنی موٹیویٹ کرتا ہے. آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک موٹیویٹنگ فورس ہے، یعنی ایک موٹیویشنل قوت ہے جو لوگوں کو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ایک خاص مقصد پر لے کر آتی ہے. اسی طرح سے اب ہم نمبر 4 پڑھیں گے. نمبر 4 ہے آئیڈیالوجی ہیلپ ان دا میکنگ رائٹ ڈیسیجن اینڈ دا رائٹ چوائس آف دا لیڈرس. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیالوجی جو ہے، نظریہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے جو رہنما ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو منتخب کیا جانا ہوتا ہے، جو اب انسان کا ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، وہ اس نظریے، اب فار ایگزامپل پاکستان کا نظریہ یہ تھا کہ ہمیں پاکستان حاصل کرنا ہے، تو اس نظریے کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسی شخصیات کا چناؤ کیا جیسے قائد اعظم محمد علی جناح ہے، لیاقت علی خان ہے، علامہ اقبال ہے، سردار عبدالرب نشتر ہیں، یا اسی طرح کی جو سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ ایسے رہنما تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی تمام زندگی وقف کر دی، اپنی تمام زندگی انہوں نے وقف کر دی، یعنی ایسے لوگوں کا چناؤ. تو یہ جو ہم لفظ آئیڈیالوجی جو ہے وہ مدد کرتا ہے اس طرح سے لوگوں کے چناؤ میں کہ وہ اپنا صحیح لیڈر اپنے لیے منتخب کریں. اگر ان کے پاس صحیح نظریہ ہوگا تو تبھی وہ اس بات کا خیال رکھیں گے. تو بیٹا آج آپ کا یہ ایک کوشچن شارٹ کا آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. رائٹ دا سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی ان سینٹینسز. کوشچن نمبر 8. کوشچن نمبر 6 کے بعد کوشچن نمبر ہمارا 7 ہے فل ان دا بلینکس. دا ورڈ آئیڈیالوجی از این ڈیش اوریجن. یعنی اب آپ نے اس میں آنسر میں لکھنا ہے فرینچ، یعنی لفظ آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک فرانسیسی زبان کا لفظ ہے. تو فرینچ آپ نے بلینک کے اندر آنسر میں لکھنا ہے.
آئیڈیالوجی از دا سسٹمیٹک باڈی آف کانسیپٹ اباؤٹ لائف، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ زندگی کا ایک کانسیپٹ بناتی ہے، سسٹمیٹک حصہ بناتی ہے زندگی کا. تو آپ نے بلینک کے اندر آنسر میں آئیڈیالوجی لکھنا ہے. نمبر 3 ہے اسلامک سوسائٹی از اے یونیک کمپیئر ٹو ادر. اسلامک سوسائٹی جو ہے، اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ایک کمپیئر کرتا ہے، ایک جدا گانا یعنی اور دوسری اس سے کلچر سے ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے. تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ اسلامک سوسائٹی از اے یونیک کمپیئر ٹو ادر، یعنی دوسروں سے ہٹ کر ہے. اسی طرح سے نمبر 4 ہے ہولی قرآن از دا پرماننٹ بیسڈ آف اسلام. تو ہم نمبر 4 پہ لکھیں گے ہولی قرآن، یعنی ہمارا جو قرآن پاک ہے، اللہ کی جو آسمانی کتاب ہے جس پر جو ہمارا پہلا سورس آف اسلام ہے. تو ہم یہاں لکھیں گے کہ یہ پرماننٹ بیسڈ آف اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ ہولی قرآن، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اسی لیے اس کو ہم لکھیں گے ہولی قرآن از دا پرماننٹ بیسڈ آف اسلام. نمبر 5 سنہ از این عربک ٹرم. سنہ جو ہے یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے. تو یہاں پر ٹرم سے پہلے ہم عربک یوز کریں گے. عربک کا مطلب ہے یعنی ایک لینگویج ہے عربک، تو ہم یہاں پر عربک لکھیں گے آنسر میں. سنہ از این عربک ٹرم. اسی طرح سے نمبر 6 جسٹس مینس ٹو کیپ تھنگ ایٹ تھنگ رائٹ پلیس. جسٹس کے مطلب یعنی یہ کہنا چاہیے، ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھنا، یعنی جس کے ساتھ جو صحیح عمل ہونا چاہیے، اس عدل ہونا چاہیے، اس عدل کو کہتے ہیں انصاف. تو جسٹس کی جب ہم ایک میننگ لیتے ہیں، لفظی میننگ جو ہم کہہ سکتے ہیں یعنی مفہوم، وہ یہ لے سکتے ہیں کہ صحیح جگہ پر صحیح حق کا استعمال. اسی طرح سے اب ہم اپنے یہ نمبر 6 آپ نے سمجھ لی فل ان دا بلینکس. نمبر 7 The principles of Islamic ideology are derived from the Holy Quran and Sunnah. ہولی قرآن اور سنہ، اس میں فل ان دا بلینکس کے اندر آپ نے ہولی قرآن تو اس میں خود ہی دیا ہوا ہے، سنہ آپ بلینک کے اندر لکھیں گے. یعنی ہولی قرآن اور سنہ یہ دونوں آپ کے جو سورسز ہیں، ان سے اسلامک آئیڈیالوجی کے جو اصول ہیں وہ اسی سے ہی نکالے جاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سنہ اور ہولی قرآن، اس سے اسلامک آئیڈیالوجی کے اصول اسی سے ہی نکالے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی ہو گئی بلینک نمبر 7. نمبر 8 دا نمبر آف بیسک پلر آف اسلامک آئیڈیالوجی از 5. یہ تو بہت ہی آپ نے کامن سی بلینک ہے، آپ نے 10 دفعہ اس کو پڑھا ہے کہ بیسک پلر آف اسلامک آئیڈیالوجی کے جو ہیں وہ 5 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. پہلا نمبر 1 کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 5 پلرس آف اسلامک آئیڈیالوجی ہیں. نمبر 9 دا آئیڈیالوجی آف پاکستان از بیسڈ آن دا تھنکنگ اینڈ دا فلاسفی آف مسلمس آف سب کانٹیننٹ. یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ لوگوں کی سوچ، ان کا نظریہ اور ان کی فلاسفی، یعنی جو وہ سوچتے تھے مسلمان کہاں کے؟ بر صغیر کے. تو ہم یہاں پر بلینک کے اندر سب کانٹیننٹ لکھیں گے. سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر کے جو مسلمان تھے، ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو فلاسفی تھی، وہ سب کس کے اوپر ہے؟ وہ بیسڈ کرتی ہے کس کے اوپر؟ آئیڈیالوجی پر. نمبر 10 اسلام از دا ٹارچ بیرر آف دا ایکولیٹی امنگ ہیومن بینگ. یعنی اسلام جو ہے وہ ایک روشنی ڈالتا ہے کس کے اوپر؟ یعنی ایکولیٹی کے اوپر، لوگوں کے درمیان انسانیت کی برابری کے اوپر روشنی ڈالتا ہے. تو آپ نے یہاں پر ہیومن بینگ لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ ہیومن بینگ یعنی انسانیت. نمبر 11 ہے ڈیوائن بک آف ہولی قرآن از دا ریویلڈ ان دا 20 ایئرس. ڈیوائن بکس یعنی آسمانی کتاب ہولی قرآن از ریویلڈ
یعنی یہ جو آسمانی کتاب تھی قرآن پاک، یہ نازل ہوئی ان 23 ایئرس، یعنی بلینک کے اندر آپ نے آنسر میں لکھنا ہے 23 ایئرس، یعنی 23 سالوں میں قرآن پاک نازل ہوا تھا. تو یہاں پر آپ نے یہ نمبر بلینک نمبر 11 آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. نمبر 12، according to Islamic concept of the democracy, sovereignty belong to the Almighty Allah. یعنی اسلامک آئیڈیالوجی کے کانسیپٹ جو ہیں ڈیموکریسی میں، وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بارے میں بتاتے ہیں. نمبر 13، آئیڈیالوجی آف پاکستان بائی دا نیچر از دا یونیورسل. آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے وہ ایک یونیورسل یعنی ایک قدرتی سچائی پر مبنی ہے. یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے وہ ایک یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ قدرتی سچائی پر مبنی ہوتا ہے. نمبر 14، دا فاؤنڈیشن آف دا ڈیوائن لا از جسٹس. یہاں بلینک کے اندر آپ نے جسٹس لکھنا ہے، یعنی انصاف. تو یہ بھی ایک بنیاد کہلائے گی، یعنی انصاف جو ہے اس کی پہلی بنیاد کہلائے گی آئیڈیالوجی کی. نمبر 15، اسلام از دا موسٹ ڈیموکریٹک سسٹم. آنسر میں آپ نے بلینک کے اندر سسٹم لکھنا ہے. اسلام از دا موسٹ ڈیموکریٹک سسٹم. نمبر 16، ٹو کیپ دا تھنگس ایٹ دیئر اپروپریٹ پلیس از کالڈ جسٹس. نمبر 16 میں آپ نے آنسر میں لکھنا ہے جسٹس. نمبر 17، دا بیسک آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان از اسلام. یعنی آپ نے نمبر 17 کے اندر بلینک کے اندر آنسر میں لکھنا ہے اسلام. نمبر 18، اسلام از دا موسٹ ڈیموکریٹک سسٹم. اچھا یہ ریپیٹ ہو گئی ہے بیٹا، اس کی جگہ پر آپ نے یہی والی بلینک میں پہلے بھی اس کو یہ 2 دفعہ لکھنے میں آ گئی ہے، آپ اس کو 1 ٹائم ہی لکھیے گا. نمبر 19، ٹو کیپ دا تھنگس آف دیئر اپروپریٹ پلیس از کالڈ جسٹس. نمبر 20، علامہ اقبال آئیڈیالوجی آف پاکستان ان ہز پریزیڈنٹل ایڈریس ایٹ دا الہ آباد ان 1930. نمبر 21 ہے دا بیسک آف دا فیتھ از یونیسٹی آف اللہ. نمبر 22 ہے قائد اعظم سیڈ دا ہندوازم اینڈ دا اسلام آر 2 سیپریٹ سوشل سسٹم. قائد اعظم کے مطابق ہندوازم اور اسلام 2 علیحدہ علیحدہ سوشل سسٹم تھے. یہ آپ کی فلندا بلینکس آپ کی 22 ہے، تقریباً 21 بلینک ہے. اس میں ایک جو ہے وہ ریپیٹ ہو گئی تھی، اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے اسے آپ شامل نہیں کیجیے گا. ٹوٹل 21 بلینکس ہیں، یہ پورے چیپٹر سے ریلیٹڈ ہیں. آج آپ کا یہ چیپٹر میں نے شارٹ کوشچن اور فلندا بلینکس کے ساتھ کمپلیٹ کروا دیا. آپ اس کو اچھا سا اپنی کاپی کے اوپر ڈن کر کے اپنا کام کمپلیٹ کریں گے اور چیکنگ کے لیے میرے پاس اسکول میں بھیجیں گے. کوشش یہ کیجئے بیٹا کہ آپ جو آپ کو یہ ٹائم مل رہا ہے آن لائن کلاس کا، دیکھیں ایک ہماری یہ جو کلاس آن لائن ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس یہ ریکارڈڈ کلاس ہوتی ہے. اگر آپ کو اس ٹائم پر جس وقت آپ نے فرسٹ ٹائم سنا آپ نہیں سمجھ سکے، آپ اس کو